ہمارے معاشرے میں کیوں کہا جاتا ہے یہ عورت کی کمائی جو ہے اس میں برکت نہیں ہے؟ دیکھیں، عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. آج میں یہ کانسیپٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. بیسیکلی عورت کی کمائی کو برکت نہ ہونے کا مقصد کیوں کہا گیا. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں نے کیونکہ قرآن پاک کو 7 مرتبہ ترجمے سے پڑھا ہے، میں مختلف کتابیں پڑھتی ہوں، میری نالج ہے، میں نالج کے حساب سے بات کرتی ہوں، غلط بات نہیں کرتی. مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے جو ہے وہ آج اس بات تک پہنچ جائیں گے کہ عورت کی کمائی میں برکت کیوں نہیں ہے. ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، بل دیتے ہیں، وہ مکان ہمارا نہیں ہے. ہم کسی کے مکان میں رہتے ہوئے اس کے مکان کو سجاتے ہیں، اسی کو وہاں رہنے کے جو ہے وہ پیسے پے کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ کرایہ دار کہلاتے ہیں، جبکہ ہمیں تو وہاں کا مالک کہلانا چاہیے کہ ہم وہاں کے پیسے دیتے ہیں. صرف در و دیوار میں رہنے کے پیسے، صرف زمین پہ چلنے کے پیسے، اپنا ہی سامان رکھ کے اس پہ سونے کے پیسے، یہ ہے کرایہ دار. یہی نوعیت ہے ایک عورت کی. یہی ہے ایک عورت کہ جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہوتا، کوئی باپ کا سایہ سر پہ سے ہٹ جاتا ہے، کوئی شوہر نہیں رہتا، کوئی بڑا بھائی نہیں ہوتا، تو عورت کمائے نہ تو پھر کہاں سے کھائے؟ اور اگر اس کے بچے بھی ہیں تو پھر وہ کہاں جائے؟ اسلام نے ان عورتوں کی کمائی کو یہ قرار نہیں دیا کہ جو مجبور ہیں، جن کے سر پہ جو ہے وہ ایک مرد کا سایہ نہیں ہے، اگر وہ کمانے کے لیے نکلتی ہیں، جیسے میں کماتی ہوں، میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں، میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں، عزت سے کماتی ہوں، سچ بولتی ہوں، حق کا کھاتی ہوں، کسی کے پیسے نہیں لیتی اور نہ کسی سے ناجائز لیتی ہوں. اور آج تک ماں نے بھی یہی سکھایا اور ہم نے بھی حق حلال کا کھایا. تو حق حلال سے بھائی صرف روٹی پوری ہوتی ہے، حق حلال سے لینڈ کروزر نہیں آتی. ابھی بھی ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ آلٹو میں بھی آ جاتی ہے. ابھی بھی ڈاکٹر نبیہ کے پاس کوئی جو ہے وہ یہاں پہ بڑی گاڑیاں یا شاندار محل نہیں ہے جس میں رہتی ہوں. اس بات کی یہ ہے سچائی، یہ ہے وہ حق کہ جو ہم نے ادا کرنا ہے. ایک عورت کی کمائی میں برکت اس لیے نہیں کہ اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ گھر میں ٹھہری رہو، تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری مرد کو دے دی ہے، لیکن وہ مجبور عورت کیا کرے کہ جس کا بچپن میں جو ہے وہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو. وہ مجبور عورت کیا کرے کہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو. اب یہاں پہ تو اللہ کا جو ہے وہ معاملات ہیں، یہاں پہ بندے کے معاملات تو نہیں ہیں. اچھا، اور اگر یہ اللہ کی آزمائش ہے اس عورت پہ، وہ نیک عورت ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہے. آزماتا تو اللہ انہی لوگوں کو نا ہے جو ان کے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ یہ عورت کمانے نکلتی ہے باہر. جی، مرد کے شانہ بہ شانہ لوگ ایسے تو کہہ دیتے ہیں، برابری کی بات کر دیتے ہیں. جب کمانے نکلتی ہے تو سیلری وائز دیکھو تو عورت کی سیلری کم ہے، وہی کام اگر مرد کر رہا ہے اس کی سیلری زیادہ ہے. بالکل عورت کو نیچے ہی دکھاتے رہیں گے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. محنت دونوں برابری کی کر رہے ہیں مگر نہیں، سیلری وائز اس کو کم دیں گے تو مرد کی سیلری زیادہ ہوگی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں نا اور کوئی مرد اینکر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پہلے عورت کا تعارف کروانے کی بجائے مردوں کے تعارف سے جو ہے وہ بات شروع کرتا ہے. جی جی، یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ ہمارے ہاں عورت کی عزت ہے کہ آپ کے ہاں عورت بیٹھی ہے، کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ. آپ کون سے جملے، آپ اس جملے کے ہی خلاف ہیں، آپ اس جملے کے ہی مخالف ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں پھر لیڈیز؟ آپ ایک مرد ہوتے ہوئے اگر عورت کی عزت نہیں کرتے. آپ کے شو میں ایک عورت آئی ہے، وہ عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ 4 مردوں کے تعارف ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ اس کا تعارف کرا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ایسی وہاں پر بیٹھنے کا؟ کیا بات ہے جی. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. آج ہمارے پاس نبی علی خان موجود ہیں. آج کا ٹاپک ناظرین جو ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. عورت کام کرنے باہر نکلے تو یہ اچھی عورت نہیں ہے. آج کی عورت اگر باہر معاشرے میں شانہ بہ شانہ مرد کے کام کری تو وہ خراب ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.